نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 224، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ ولا تجعلوا اللہ، اور نہ تم بناؤ اللہ کو ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلنا، عرضۃً آڑ، بہانہ، عین را زواد روٹ ہے اس کا، عرض کا مطلب ہے پیش کرنا، ایک ڈھال بنا لینا۔ لِأَیْمَانِکُم، اپنی قسموں کے لیے، ایک ہوتا ہے ایمان اور ایک ہوتا ہے ایمان، ایک کے نیچے زیر ہے اور ایک کے اوپر زبر ہے۔ ان، یہ کہ تبرو، تم نیکی کرو، بار را سے ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیس البر، اور نہیں ہے نیکی، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، وتصلحوا، اور اصلاح کرو۔ ان سب میں آگے نون تھا، سارے نون اڑ گئے ان کی وجہ سے۔ بین الناس، لوگوں کے درمیان، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃً لایمانکم، بات یہ ہے کہ غصے میں انسان کئی طرح کی قسمیں کھا لیتا ہے۔ شوہر بیوی کے کانٹیکسٹ میں کیا ہوتا ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہوئے، قسم کھا لی میں آئندہ کوئی بلائی نہیں کروں گی، یا دوسرے لوگ قسم کھا لیتے ہیں ہم ان کے درمیان کوئی صلح نہیں کرائیں گے، ان کا تو کام ہی لڑنا ہے، تو ایسی ضد اور ایسا غصہ درست نہیں۔ فرمایا اللہ کے نام کو مت نشانہ بناؤ اپنی قسموں کے لیے، یعنی قسمیں کھا کھا کر نیکی سے مت رکو۔ عرضۃً، وہ چیز جو دو کے درمیان رکاوٹ بن جائے، یا وہ چیز جو سامنے ہو۔ اسی طرح ڈھال ہوتی ہے دو چیزوں کے درمیان رکاوٹ بننا۔ یہاں کہا جا رہا ہے اللہ کے نام کو مت یوز کرو۔ لِأَیْمَانِکُم، اپنی قسموں کو، یعنی اللہ کے نام کی قسم کھا کر یہ مت کہو کہ ان تبرو، کہ تم نیکی نہیں کرو گے، وتتقوا، اور تقوی نہیں اختیار کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے۔ کیونکہ بعض لوگ جب غصے میں آتے ہیں قسم کھا لیتے ہیں، کس بات کی، میں فلاں کے ساتھ کوئی بلائی نہیں کروں گا، فلاں کے ساتھ صلح نہیں کراؤں گا، تو میں ایسا نہ کرو۔ اسی طرح اس کا ایک اور معنی بھی ہے، ایک معنی ہے کہ تم تقوی اختیار کرو گے، نیکی کرو گے، اصلاح کرو گے۔ دوسرا معنی ہے کہ نیکی نہیں کرو گے، تقوی نہیں کرو گے، اصلاح نہیں کرو گے۔ تو پہلا معنی ہے وہ سمپل یوں بن رہا ہے، ان تبرو وتتقوا وتصلحوا۔ دوسرا معنی جو ہے اس میں لام محذوف ہے، ان کے بعد لام گرا ہوا ہے، اس بات کی قسم نہیں کھاؤ گے کہ میں نیکی نہیں کروں گا۔ اگر کوئی ایسی قسم کھا لے، اسے قسم توڑ کر نیکی کا کام کر لینا چاہیے۔ مثلا اگر آپ نے قسم کھا لی کہ میں فلاں سے نہیں بولوں گی، یہ کوئی نیکی کا کام ہے؟ آپ کو ایسی قسم کی پابندی کرنی چاہیے، یا کوئی آپ کو اچھے کام کے لیے بلائے، کیا وہ مل کر صفائی کر دیں؟ آپ کہیں کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ میں آج کے بعد صفائی نہیں کروں گی، تو آپ کیا کریں، اس قسم کو توڑ دیں۔ دوسرا معنی نیکی کرو گے، اصلاح کرو گے، تقوی کرو گے، اس میں کہا قسم نہ کھاؤ، یعنی بات بات پر قسمیں نہ کھاؤ، زیادہ قسمیں کھانا ناپسندیدہ ہے۔ اگر نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی، ویسے ہی ارادہ کرو، نیت کرو، نہ اپنے اوپر قسم ڈالو نہ دوسروں پر قسمیں ڈالو۔ کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، وہ بات بات پر قسم کھا رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو منوائیں کہ ہم بہت نیکی اور تقوی والے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات، بر اور تقوی کے بعد لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات ہوئی ہے، یہ بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ خصوصاً ہسبینڈ وائف کے درمیان اکثر اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اگر کسی کپل
دوستوں بہن بھائیوں کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو اصلاح کرا دو، صلح کرا دو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے کس چیز کو؟ تمہاری قسموں کو سننے والا ہے اور اعمال کو جاننے والا ہے کہ جو بھی تم نے نیکی تقوی اصلاح کی ہے وہ سب اس کو پتہ ہے۔ لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دو معنی کون کون سے ہیں آیت کے؟ ایک کیا ہے کہ کس بات پر قسم کھانا کہ نیکی کے کام ضرور کروں گی، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ قسم کھائیں، کیوں؟ قسم کھائے بغیر یہ کام کرنا ہے، اللہ کے نام کو مس یوز نہ کریں۔ دوسرا مطلب ان کے ساتھ لا بھی تھا، نہ کرنے کی قسم نہ کھاؤ ضد میں آ کر، اگر کبھی ایسا کر لیا تو قسم توڑ کر کفارہ ادا کرو۔ اس کی انشاءاللہ آگے تفسیر آئے گی۔